شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمارے لیے جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں رکھی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے حوالے سے جو اپنا عمل اپنی امت کے سامنے ظاہر فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کا پہلے سے ہی انتظار فرماتے تھے اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے. آپ علیہ السلام رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک تو روزے رکھتے تھے کثرت سے، دوسرا آپ علیہ السلام عبادات میں جو ہے مشقت اٹھاتے تھے. آپ مزید عبادتیں کرتے تھے اور عبادات میں اضافہ فرما لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس حوالے سے، اس میں سے کچھ ہم لے کے اس پہ اپنی آج کی گفتگو کریں گے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں. آپ علیہ السلام کی سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. لہذا جو چیزیں ہو سکتی ہے اس کو ترتیب وار ہم یہاں پر آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ذہناً اپنے آپ کو رمضان مبارک کے لیے تیار کریں کہ ایک مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے اور اس میں ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ہم اس کی تیاری ایسے کریں گے کہ پہلے سے اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کریں، ذہناً اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے مستعد کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جو روزمرہ کے معمولات ہے اس کو ترتیب دینا شروع کریں. رمضان المبارک کے اندر ہماری ترتیب کیسے ہو سکتی ہے، ہم اپنے معمولات کو کیسے ترتیب دے سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے ہم کوئی پلاننگ کریں. اور پلاننگ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوٹ بک میں چیزیں جو ہے مرتب کرنا شروع کریں کہ رمضان مبارک تک ہم نے فلاں کام اس طرح کر دینا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم ایز معاشرہ یہ کرتے ہیں کہ ساری خریداریاں عید الفطر کی رمضان میں کرتے ہیں. لہذا میں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی وہ جو ضروری خریداریاں ہوتی ہیں مستقلاً اس کو ہم ادا کر لیں اور اپنے ضرورت کی چیزوں کو حاصل کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادات کے لیے، نیکیوں کو اور اجر کو سمیٹنے کے لیے فارغ ہو سکیں. تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ جو ہم رمضان کے مہینے میں صدقات اور صدقات واجبہ اور غیر واجبہ، یعنی زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ کے علاوہ خیرات ہوگی، صدقہ ہو گیا، ان ساری چیزوں کو ہم جب ادا کرتے ہیں روزمرہ کے ماحول میں روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ، تو رمضان المبارک کے لیے بھی ایک حصہ چھوڑ دیں. اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں عام معمول کے مطابق جو ہم صدقات دیتے ہیں اس سے ہٹ کر زکوٰۃ کی ادائیگی ہم لوگ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی وہاں اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں اجر میں، اور ایک کو 70 اور 70 سے پھر 100 اور 100 سے 700 گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی مساکین کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ مدد فرماتے تھے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر آپ کی جو عبادات اور آپ کی معمولات تھی اس میں اضافہ ہوتا تھا، تو اس حوالے سے اس میں بھی بڑا اضافہ ہو جاتا تھا. لہذا میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے مہینے میں اپنے جیب خرچ سے لوگوں کو جو ہے مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. مستحقین اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جو سفید پوش کہلاتے ہیں ان کو پہلے سے ٹارگٹ کر لیں اور ان کو جو ہے ان کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں مال عطا فرمائے، اس میں سے ادا کریں. اسی طرح ہمیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ختم کرنا ہے. قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر اس کی تلاوت کریں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ جو ہے اسے پڑھیں. قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو کہیں بھی مل سکتا ہے، مختلف لوگوں نے اسے لکھا ہے، چھاپا ہے. تفسیر کے حوالے سے بھی آپ بہت ساری تفسیروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن آسان اور سلیس جو تفاسیر ہیں ان کو آپ اختیار کر لیں، جیسے کہ تفہیم القرآن از سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر ہے. اسی طرح مولانا فتح محمد صاحب کا جو ترجمہ ہے یہ آسان الفاظ اور سلیس اردو میں ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں.
رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں، پہلے سے اپنے جاب میں، کاروبار میں اس کے لیے حصہ نکالیں۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنی دفتر میں اس بات کا بات کر لیں، اہتمام کر لیں۔ آپ اگر کہیں کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار میں سے ان دنوں کو اپنے لیے مختص کریں کہ آپ اعتکاف کی تیاری کریں، اور 10 دن جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ اعتکاف کریں کسی مسجد کے اندر۔ اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو فقہی اختلافی مباحث ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس سے قطع نظر آپ رمضان کے مہینے میں اس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کا اہتمام ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملہ موجود ہے معاشرے کے اندر کہ ہم تراویح بعض مقامات پہ جیسے کہ مارکیٹیں ہوتی ہیں اس میں 6 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح پڑھ کے پھر اس کے بعد تراویح کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ معلوم رہنا چاہیے کہ تراویح کی عبادت جو ہے یہ کوئی کسی دن کے ساتھ یا ختم کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ روزانہ کی عبادت ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم تراویح پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے جو گھر کے اندر معاملات ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے، میاں بیوی اس حوالے سے اپنی معمولات کو مرتب کریں کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اپنی جو روزمرہ کی معاملات ہیں، ضروریات ہیں، اور جس قسم کے سرگرمیاں ہوتی ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا، اس کی تیاری پہلے سے ہو۔ ایک چیز یہ ہے بطور مشورہ کہ آپ اپنے گھر کے اس حصے کی صفائی کریں، اس کو بہتر کریں جہاں پر آپ قرآن مجید رکھتے ہیں، تفاسیر رکھتے ہیں، آپ نے کوئی چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی ہے اور وہاں پر تفسیر آپ اویلیبل کر لیں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ دستیاب کر لیں، آپ لٹریچر کو دینی حوالے سے جو مختلف قرآن اور حدیث پر مشتمل لٹریچر ہے اس کو دستیاب کریں، اور رمضان مبارک کی تیاری اس طرح کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، خوراک کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے خوراک کا مہینہ سمجھتے ہیں اور لوگ اسے محسوس کرتے ہیں۔ رمضان جو ہے ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی خوراک کم کریں، اور رمضان میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس سے یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ طبی طور پر ڈاکٹروں نے طبیبوں نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ تجربے اور مشاہدے میں ہے کہ خوراک کی کمی جو ہے انسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اس کی لائف کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ تو رمضان مبارک میں دراصل ہم تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں اس چیز کی کہ ہم اپنی خوراک کو بھی محدود کریں۔ دوسری چیز جو تربیت اور ٹریننگ ہم رمضان المبارک میں حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 11 مہینے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق رکھیں اور زندگی گزاریں۔ تو رمضان کے اندر جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو رمضان مبارک جھگڑا ختم کرنے، چھوڑنے، گالم گلوچ سے بچنے اور منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے، اور یہاں تک کہ اپنے ساتھ دیگر مسلمانوں کو، خاص کر اپنے اہل و عیال کو اس قسم کے منکرات سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے پہلے سے ذہناً ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بطور تربیت بھی حاصل کرنی ہے تاکہ ہم آگے اپنی زندگی اس پہ گزار سکیں۔ رمضان کا مہینہ عید الفطر جب آخر میں لیلۃ الجائزہ ہے، پھر عید الفطر ہے، دنیا کے انعامات اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم نے عید الفطر میں بھی اپنے جیسے دیگر مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، اور اجتماعیت کا جو تصور عید الفطر میں، تراویح میں، رمضان المبارک میں ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، اس اجتماعیت کے تصور کو ہم پروان چڑھائیں اور آگے بڑھائیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اجتماعی تیاری بھی ہوتی ہے، استقبال رمضان ہے، اس کے وجہ سے آپ کوئی کسی مسجد میں ہیں، آپ کسی محلے میں ہیں، آپ کسی اجتماعیت میں ہیں، تو آپ استقبال رمضان کے حوالے سے ایسے پروگرام مینیج کر لیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ راغب ہو جائیں اور رمضان کی تیاری شروع کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی پڑھے لکھے عالم آدمی ہے، یا آپ کوئی مقرر ہے، واعظ ہے، یا آپ کوئی بہترین یوٹیوبر ہیں، یا آپ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان تمام احادیث کو، جو صحیح احادیث ہے، اس کا انتخاب کریں۔ آپ فقہی جو اس حوالے سے ذخیرہ ہے رمضان کے حوالے سے مسائل کا، اس کا انتخاب کریں، سوشل میڈیا میں اسے پھیلائیں، اس کو جو ہے آپ اپنے چینل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے سے آپ اس کو دیگر انسانوں تک پہنچائیں۔ یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ اس تناظر میں ہم جو تیاری کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، رمضان المبارک میں، اس کے بعد کے دنوں میں،
اور اس کے بعد کی زندگیوں میں اللہ تعالی ہمیں برکتیں اور رحمت عطا فرمائیں گے۔